لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لیکن یہ جو قضایا ہے نا، جو فلسطین کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے بات، قضیہ فلسطین، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3-4 نکات ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں اس سلسلے میں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قضیہ فلسطین امت مسلمہ کے باقی قضایا اور مسائل سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب باقی مسائل حل کرنے پر امت کو قدرت حاصل ہوگی نا، تو قضیہ فلسطین کو بھی امت حل کر لے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو لوکل ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ امت کا مسئلہ نہ ہوتا تو 3000 میل دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ واہ کہنے میں آج اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہو، مسئلے کا حل کیوں سوچ رہے ہو؟ ساری دنیا کے اندر یہ بات مسلمہ ہے کہ مسلمان ایک ملت ہے، کافروں کے نزدیک بھی ایک ہی ملت ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی ایک ہی ملت ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ سب جو آپ کی کمزوری امت کے اندر پیدا ہوئی ہے، مسئلہ کمزوری سے پیدا ہوا ہے. امت کمزور ہوئی ہے تو مسئلہ پیدا ہوا ہے. امت کی اصل کمزوری جو ہے اس کو آپ دور کر دیں گے، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کمزوری کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اس ہدایت سے روگردانی کی ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور تم نے صرف میری بندگی کرنی ہے، میری غلامی کرنی ہے. ہم نے امت کو مختلف قومیتوں اور مختلف اسٹیٹس کے اندر تقسیم کر دیا. جب امت ایک تھی یا امت کا ایک بہت بڑا حصہ ایک مرکز کے ماتحت تھا، اس وقت قضیہ فلسطین موجود نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں قدم رکھ سکتا. تو آج جو ہے نا وہ امت مسلمہ کے لیے یہی ایک واحد صورت باقی رہ گئی ہے کہ قرآن اور سنت کے عطا کیے ہوئے اس عقیدے کو واپس اختیار کرے کہ پوری امت ایک ہے، اور اس امت کا مرکز جو ہے، ظاہر امت تو تبھی امت بنے گی نا کہ اس امت کا مرکز ایک ہے، اور وہ ہے خلافت، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین. یہ جو ہے عہدہ، اس کو امت بحال کرے، اس کے دست مبارک کے اوپر بیعت کرے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فتنے ایک دم سے کھڑے ہوئے، اور ان فتنوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رسول تھے تو یہ 4-5 اور بھی لوگ ہیں، یہ بھی رسول ہیں، نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر رسول ہوتے اللہ کے سچے معاذ اللہ تو پھر وفات نہ ہوتی. تو فتنے کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مناظروں کے لیے جماعتیں نہیں بنائیں. جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجیں ان کے اسلام لانے کے لیے. تو جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف تحریکیں نہیں چلائیں ختم نبوت کی. یہ میں ان پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی اسٹریٹجی کیسی ڈیفرنٹ تھی. صحابہ کرام نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ امت تو ایک ہی ہے، امت کا مرکز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے. آپ کی وفات کے بعد مرکز کو بحال ہونا چاہیے. اب مرکز کی بحالی میں 3-4 گروپس جو ہیں اپنے اپنے نمائندگان ذہن میں رکھتے تھے. بات نہیں ہوئی لیکن ذہن میں رکھتے تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، حضرت علی اور حضرت زبیر کا تصور رکھتے تھے ذہن میں. اس کے بعد جو مہاجرین تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ مہاجروں میں سے ہو، انصار کی خواہش تھی کہ انصار میں سے ہو. سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، اچانک بیعت ہوئی، تو بیعت جو ہے نا کرنے والے 2 مہاجر تھے، باقی سارے انصاری تھے. انہوں نے جب بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر کو منبر پر بٹھایا. دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے 2 بڑے اہم لوگ حضرت علی اور حضرت زبیر نہیں آئے. تو انصار جو ہیں وہ گئے، گھروں سے منا کر لائے حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو. اور انہوں کو جو ہے نا، جیسے کہ اس کے مستدرک حاکم کی روایت ہے نا، یہ علی شرط صحیحین ہے کہ وہ منا کر ان کو لے کر آئے. تو حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، آپ نے ہم سے مشورے میں شمولیت اختیار نہیں کی، ہمیں جو ہے نا وہ شامل نہیں کیا، مشورے میں نہیں شامل کیا آپ نے. تو اس مسئلے کو حل کیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مشورہ
ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، اس میں جو ہے نا اس ہنگامے کے درمیان اچانک یہ بیعت کا واقعہ پیش آیا ہے. اب اگر آپ انکار کر دیں گے کہ بھئی میں تو ان لوگوں کی بیعت نہیں مانتا، تو آپ کی بیعت سے وہ انکار کر دیں گے، امت کی تو جو ہے نا وہ لاٹھی ٹوٹ جائے گی. تو حضرت ابوبکر کے اس اپیل پر حضرت علی نے فرمایا پھر پچھلا جو ہمارا نہ آنا ہے اس کو آپ ذہن سے نکالیں. پھر بیعت ہو گئی. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر کے مرکز کو بحال کر لیا. مرکز کے بحال ہوتے ہی شام بھی لشکر چلا گیا، مرتدین کے خلاف بھی جہاد ہوا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوا، اور جو لوگ نئی نئی نبوتوں کے دعوے کر رہے تھے ان کی بھی سرکوبی ہو گئی. پورا سرزمین عرب دوبارہ بحال ہوئی. پھر پوری امت جو ہے نا وہ آج تک اس کا نفع حاصل کر رہی ہے، 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے. تو امت کو سب سے پہلے اپنی کیا چیز دور کرنی ہے؟ کمزوری دور کرنی ہے، خلافت کو بحال کرنا ہے. خلافت کو آپ بحال کیے بغیر جو دشمن ہیں ان کے حملوں کو روک نہیں سکتے. کامیاب جو ہے نا آپ کا وقت وہ ہے کہ جس وقت میں آپ کے زمین پر خلافت موجود تھی، اور ناکام ترین اوقات پوری امت کے وہ ہیں جن میں کہ امت مسلمہ کے اندر خلافت موجود نہیں ہے. تو خلافت کے قیام کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اب باقی جو ہے نا وہ رہ گئی اگلی بات کہ بھئی خلافت کے قیام سے پہلے ہم کیا کریں، کہ بھئی خلافت چلو ابھی دور کا ایک اسٹیپ ہے، اس سے پہلے کیا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اور اراکان کے اندر، دیگر مختلف ممالک جو ہیں ان کے اندر جہاں جہاں مسلمان ایک غور مسلمان ہیں مثال کے طور پہ، ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں نا، ان مظالم کو دور کرنے کے لیے جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں وہ سب سے پہلے خلافت کی تحریک چلائیں کہ بھئی مسلمان ممالک خلافت کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں. اچھا اگر ایسا نہ ہو سکے، سب مسائل کا حل جو ہے نا وہ تو خلافت میں ہے. خلافت کے لیے ابھی ذرا وقت زیادہ لگے گا، امت کو اس سے زیادہ ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنی پڑے گی جتنی حضرت ابوبکر نے حضرت علی اور حضرت زبیر سے کی، جتنی حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت زبیر اور دیگر لوگوں کی جو ہے نا وہ انصار سے ہوئی ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ کی اور دیگر جو تقریریں ہیں، وہ گفت و شنید جو ہے اس سے بہت بڑی گفت و شنید امت کو ابھی کرنی ہے اس کام کے لیے، مرکز کی بحالی کے لیے. لیکن مرکز اگر باہر نہیں ہوگا تو امت ایک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ہمارے ساتھ ایک پیرلل گروپ ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ، اہل تشیع کا. اہل تشیع نے اپنے یہاں ایران میں جو انقلاب برپا ہوا تو وہ انہوں نے قائم کی ولایت فقیہ. ولایت فقیہ دیا ہوا نظریہ تھا اپنا خمینی صاحب کا. اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر بہت سی جو ہے نا جو امت تھی شیعہ امت، اس کو اکٹھا کیا. یعنی اب وہ شیعان علی جو ہیں ان کے پاس ایک مرکز ہے، لیکن چونکہ وہ خلافت کا تصور ہی نہیں رکھتے، وہ امامت کا تصور رکھتے ہیں. امام غائب ہے، امام جب تک آئے گا نہیں تو امت تو پھر اسی حال میں رہے گی. تو وہ کسی اور شخص کے اوپر اتفاق رائے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کو امام تو نہیں مان سکتے جو امام مہدی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ امت کے مسائل کا حل سوائے خلافت کے قیام کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر ایک ولایت فقیہ ایران میں قائم کر لیں، ایک عراق میں قائم کر لیں، تو کوئی اس سے نتیجہ نکلنے والا نہیں. امت کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. امت مسلمہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے مراکش سے انڈونیشیا تک. ٹھیک ہے، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک جو امت پھیلی ہوئی ہے، اس امت کے مسائل جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کا مرکز اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، قوتیں منتشر ہیں، وسائل دشمن لوٹ رہے ہیں، اور علاقوں اور خطوں پر دشمن اپنی نظریں گاڑ کر بیٹھا ہوا. یہ مسئلہ ہے خلافت کا. اب اس میں ایک عبوری دور کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ جیسے عربی میں کا ایک محاورہ ہے نا کہ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز پوری حاصل نہیں کی جا سکتی تو اس کو پورا چھوڑ دینا بھی عقل مندی شمار نہیں ہوتا. کہ یہ جو OIC ہے، اس OIC کے ذریعے سے کوشش کی جائے اسلامی تحریکیں، اور جو ہمارے جس طرح بھی اردگان صاحب ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ مہاتیر محمد تھے، اس طرح کے لوگوں سے رابطہ کر کے دینی جماعتیں اور تحریکیں وہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ مسلمانوں کا ڈیفنس جو ہے نا وہ مشترک ہونا چاہیے. اگر مشترکہ دفاع جو ہے اس تک مسلمان پہنچ گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی.
مشترکہ دفاع کی منزل جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مشترکہ دفاع کی منزل حاصل ہو جائے گی نا تو بھی ایک عبوری طور پہ آپ کے پاس کم از کم جو موجود جنگیں ہیں ان میں طاقت حاصل ہو جائے گی، اور آئندہ دشمن آپ کے پاس آنے سے گھبرانے لگے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت ہی وسیع پالیسی بنانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ناسور نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت دور دور تک ہیں۔ اس کو جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں اور جو لوگ پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سائنس کو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا جو ناسور ہے اس کا نکالنا اب امت کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو ابھی فی الحال آپ جب تک کہ خلافت قائم نہ ہو جائے خارج نہیں کر سکتے امت میں سے۔ تو اس کے لیے دو طرح کے مسلم ممالک پائے جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے الگ الگ تجاویز دیتا ہوں، جو آدمی جس جگہ کے اوپر ہے وہ ان تجاویز کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ ایک تو امت مسلمہ کے کچھ وہ ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم کر لیا ہے، نہ حالانکہ وہ ناجائز ریاست ہے، جیسے ترکی ہے۔ اردگان سے آنے سے پہلے ہی طیب کے وہ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ ان کا اس وقت اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ اب متحدہ عرب امارات وغیرہ کے معاملات ہیں، اور اس طرح کے جو بعض عرب ملک ہیں انہوں نے، مراکش نے تسلیم کیا ہوا ہے، جارڈن نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ جو ممالک ہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کو ایک جائز ملک تسلیم کیا ہوا ہے نا، ان کے اوپر جو بھی فورسز یہ دباؤ پیدا کر سکتی ہیں، اسلامی تحریکیں بھی ہو سکتی ہیں، معتبر اسلامی شخصیتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض طاقتور اسلامی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ان کو چاہیے کہ ان ممالک پر جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ان پر یہ دباؤ بڑھائیں، اور کہ بھئی آپ اقوام متحدہ پر زور ڈالیں۔ آپ نے تو تسلیم کر لیا نا، آپ کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، آپ نے تسلیم کر لیا، آپ اقوام متحدہ پر زور ڈالیں کہ فلسطین کی مکمل ملک کی حیثیت میں جو بحالی اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہے اس پر عمل درآمد کروائے۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اگر وہ فلسطین ایک مکمل ملک کی حیثیت سے آزاد ہو جائے گا تو باقی جتنا بھی حصے میں آزاد ہوگا، جتنے حصے میں بھی آزاد ہوگا، باقی دنیا کے مسلم ممالک اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر سکیں گے، تو اس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں بھی آ سکیں گے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر تجارتی معاملات کر کے ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کر سکیں گے۔ دوسرے وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، جیسے پاکستان ہے اور سعودی عرب ہے اور اس طرح کے ممالک ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے نا آفنس کے لیے کوئی ابھی تک ہتھیار نہیں، بلکہ یہ ڈیفینسو ہوئے اور ان کے اوپر مسلسل پریشر بڑھایا جا رہا ہے برطانیہ اور امریکہ اور اسرائیل کے حواریوں کی طرف سے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ میں ان تمام ممالک کے سفارتکاروں کو، سفیروں کو یہ ایک تجویز دیتا ہوں کہ آپ آفنس از دا بیسٹ ڈیفنس ہے نا، آپ بھی ایک آفنس کریں، اور وہ آفنس کیا ہے؟ وہ بڑا سادہ سا اور بہت زیادہ اس وقت کے ماحول میں، یا ایسا ماحول جب بھی میسر آئے وہ بہت زیادہ کارگر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک مینیس قسم کا ایک وحشی اور ایک جو ہے نا وہ درندہ ثابت ہوا ہے پوری اس جو بھی صورتحال پیش آئی ہے اس کے اندر، اور ساری دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ تو اس کو آپ اپنے پروپیگنڈے کے ہتھیار بنانے کے علاوہ ایک مطالبے کا ہتھیار بنائیں۔ مطالبہ یہ کریں آپ یعنی مسلم ممالک سے جو آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان سے یہ کہیں کہ بھائی اسرائیل کو ڈس آرم کیا جائے۔ اگر امریکہ اور برطانیہ کو اسرائیل بہت محبوب ہے، مسلمان ملکوں سے آپ اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری سلامتی کی لے لیں، لیکن اسرائیل کو اندرونی طور پہ ڈس آرم کیا جائے، کیونکہ اسرائیل کے پاس جب تک اسلحہ ہے، جب تک جو ہے نا وہ سویلین آبادی اور بچے اور عورتیں جو ہیں ان کی زندگیاں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کو یہ اگر آپ مطالبہ جو ہمارے ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اگر وہ کہیں کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے نا پہلے تو ایک تو فلسطین بنا کر دیں ملک، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو ڈس آرم کریں، کیونکہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ایک انتہائی وحشی اور درندے قسم کا ملک ثابت ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مان لیں گے، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا وہ ان کے آفنس کو روکنے کے لیے کوئی آفنس تو ہوگا، کوئی دلیل تو ہوگی۔ ابھی تو آپ صرف ڈیفینسو پر ہیں، اور ڈیفینسو پر جو ہوتا ہے اس کی ایک فطرت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ جب کوئی شخص کسی دیوار کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو دیوار تو ظاہر ہے کہ ڈیفنسو ہوتی ہے، تو وہ دیوار جو ہے وہ اس کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، وہ اس کا ہاتھ بھی توڑ دیتی ہے، وہ دیوار جو ہے اس کے ساتھ اس کا سر بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن وہ ہتھوڑا لے آتا ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دیوار کے اوپر ضربے مار مار کے اسے گرا دیتا ہے۔ تو محض ڈیفنس جو ہے یہ دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی کامیاب اسٹریٹجی نہیں رہی۔ اس کے لیے جو ہے نا آفنس از دا بیسٹ ڈیفنس کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ جیسے وہ آفنس کر رہے ہیں آپ بھی آفنس کریں۔ عشق ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، بھئی اگر وہ ایک سیل پیدا کر رہے ہیں تو دوسرا سیل آپ بھی پیدا کریں نا، ایک سیلاب ان کا ہے، ایک سیلاب آپ کا ہو۔ تو یہ جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مسلم ممالک کے ہاتھ میں، مسلم ممالک کے سفارتکاروں کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہو کہ جو ان کو ڈیفینسو کر دے، اور وہ کہے کہ نہیں یہ بات جو ہے نا یہ ہم نہیں مان سکتے۔ ہم کہا بھئی تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ تو عوام کو، انسانوں کو، عام انسانی حقوق کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ آپ کے اوپر سے وہ دباؤ ایک تو کم بھی ہو جائے گا، اگر نہ بھی کم ہو تو کم از کم آپ کا موقف جو ہے وہ دنیا کے اندر لائق تسلیم تو ہوگا، ورنہ ابھی دنیا آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہرحال جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک اس کا پہلو جو ہے وہ عوام فلسطین کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شک چنا ہے اس کام کے لیے کہ وہ جہاد میں شامل بھی ہیں اور ان کے ظلم کا نشانہ بھی ہیں یہودیوں کے، لیکن جہاد افغانستان میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ جہاد جو ہے وہ دنیا کے اندر جہاں بھی جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کشمیر والا کام کریں گے، کبھی شروع کریں گے کبھی ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کبھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن جہاں جہاد جاری رہتا ہے وہاں دشمن شکست کھا جاتا ہے۔ دشمن جو ہے وہ اس کو آپ نے اگر شکست دینی ہے تو جہاد کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ ایک مسئلے کے حل کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ ایک پہلو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ براڈر حل، یعنی مکمل حل، مستقل حل، وہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو ہے نا مسلمان غالب آ جائیں۔ اس کے لیے آپ کو خلافت قائم کرنی ہے، کیونکہ یہودیوں کے پیچھے یورپ کھڑا ہوا ہے، برطانیہ کھڑا ہوا ہے، امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور جب ضرورت پڑے گی یہودیوں کو تو ان کے ساتھ چائنا اور رشیا بھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پہلے بھی کھڑے رہے ہیں۔ ابھی اس دفعہ حماس کی اس کارروائی کا ایک بڑا فائدہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہوا ہے نا کہ 5 لاکھ یہودی روس کے اندر آ چکے تھے، 5 لاکھ روس سے، اور 5 لاکھ روس سے اور آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی جو داخلہ ہے نا وہ کافی عرصے کے لیے رک گیا۔ جو سیلاب تھا ساری دنیا سے یہودیوں کی آمد کا، اس پر بہت بڑا ایک بند باندھا گیا ہے، اور جو لوگ بہت جلدی کر رہے تھے اس کو تسلیم کرنے کی، ان کو بھی تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کو جاری رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہودی جو ہیں وہ آپ کو یعنی آپ کی مرضی کے بہت سے مطالبات آپ کے مانیں گے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے، اور جہاد ختم کر دینے کا نتیجہ ہوگا کہ وہ کام کرنا جو کہ فیصل نے کیا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے نا اس نے بند کر دی سپلائی لائن تیل کی ساری دنیا کے، یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ تیل کی سپلائی لائن کھول کر اور خود غافل ہو گیا، اور یعنی صرف فیصل نہیں، فیصل کو تو شہید کر دیا گیا، یعنی سعودی عرب خود غافل ہو گیا، اور نتیجے میں تیل کی سپلائی لائن کے تمام والز جو ہیں وہ اس وقت ان کے قبضے میں ہیں، وہ ان کی فوجیں وہاں پر فزیکلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو کوئی بھی کام کر کے دشمن کو چھیڑ کر اور اس کے بعد جو ہے وہ سونا نہیں ہوتا، اگر چھیڑنا ہے تو پھر اس کی ڈیتھ تک، پھر اس کی شکست تک، پھر اس کے بھاگ جانے تک جنگ کو جاری رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسم کے عبوری اقدامات ہیں، حقیقی اقدام صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت خلافت کو قائم کرے اور خلافت کے قیام سے دشمنوں کو شکست بھی دے اور اسلام کو قائم بھی کرے، اور زمین کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ اس کے سوا کسی دوسرے راستے سے ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔